بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اہل مدین کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اہل مدین عربی نسل سے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 انبیاء عرب میں سے ہوئے ہیں: ہود، صالح، شعیب۔ اے ابو ذر، اور 13 نبی اللہ کی توحید کی طرف اپنی قوم کو بلاتے تھے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء تھے۔ مدین کے رہنے والے کافر تھے، راہگیروں مسافروں کو لوٹتے تھے اور ان کو خوف زدہ کرتے تھے، اور یہ لوگ ایک درخت کی پرستش کرتے تھے اور اس درخت کے آس پاس ایک جنگل تھا۔ وہ آپس کے معاملات میں بہت برے تھے اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے اور لیتے زیادہ تھے، دیتے کم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ان کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور کہا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اور برے کاموں کے کرنے سے روکا، اور بہت تھوڑے لوگ ایمان لے آئے اور اکثر نے انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب بھیجا، اور اللہ تعالیٰ دوست اور بزرگی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ وہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور راہ الہ حقیقی سے روکتے ہو اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہی ہوں، اگر ہم اس کے بعد کہ اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں تو بے شک ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو مجبوری ہے، ہمارا پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی ایسے برباد ہوئے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے، تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، لہٰذا میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مختلف سماجی جرائم میں مبتلا تھی۔ آپ نے ان کو ان معاشرتی برائیوں سے روکا تو قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تم کو تو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کا عذاب کا خوف ہے جو تمہیں گھیر کر رہے گا۔ اور اے میری قوم، ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں خرابی نہ کرتے پھرو۔ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں تو اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے۔
میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں، اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں سے کمزور بھی ہو، اور اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اور تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا، تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہیں۔ سن رکھو، مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار قوم ثمود پر تھی۔ آپ کی قوم نے آپ کی گفتگو کے جواب میں آپ کو جھوٹا قرار دیا اور اپنی برائیوں پر ڈٹے رہنے کا اعلان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے واقعہ کے بعد فرمایا، اور بن کے رہنے والے یعنی شعیب علیہ السلام کے لوگ بھی ظالم گنہگار تھے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے راستے پر موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں، بن کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب نے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس کام کا تم سے کچھ بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ تو اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ دیکھو، پیمانہ پورا بھرا کرو اور نقصان نہ کیا کرو، اور ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو اور تم سے پہلی خلقت کو پیدا کیا۔ وہ کہنے لگے کہ تم تو جادو زدہ ہو اور تم کچھ نہیں، بس ہمارے جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اگر سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا کہ جو کام تم کرتے ہو میرا پروردگار اس سے خوب واقف ہے۔ سو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آن پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ اس میں یقیناً نشانی ہے، اور ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور تمہارا پروردگار تو غالب اور مہربان ہے۔ اور ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا، لوگوں کو پوری چیز ناپ تول کر دینے کے بعد تمہارے پاس جو نفع بچتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ناپ تول میں کمی کر کے لوگوں کے حق میں سے لیتے ہو۔ یہ قول سورہ مائدہ سے ہے، کہہ دو کہ پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہوتی، گو ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں اچھی ہی لگے گی، یعنی تھوڑا سا حلال مال بہت سے حرام مال سے بہتر ہے، کیونکہ حلال تھوڑا بھی ہو تو برکت والا ہوتا ہے، اور حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام قلت ہی ہے۔ مزید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیچنے والا اور خریدنے والا سودا قائم رکھنے یا ختم کرنے دونوں کا اختیار رکھتے ہیں جب تک ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ اگر وہ سچ بولیں اور سودے کی حقیقت کو واضح کریں تو دونوں کو ان کے سودے میں برکت دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپا لیں اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے کی برکت مٹ جاتی ہے۔ اللہ کے اس فرمان، اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ یہی مطلب ہے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اور میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، یعنی میں تمہیں جو بھی نیکی کا کام بتاتا ہوں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، اور تمہیں جس غلط کام سے روکتا ہوں سب سے پہلے خود اس سے اجتناب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو، حالانکہ کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لا کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ ان کے ارد گرد تکلیف کی شدت سے چکر کاٹنا شروع کر دے گا جس طرح چکی چلانے والا گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ جہنمی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے، فلاں صاحب آپ کو کیا ہوا؟
کیا آپ ہمیں نیکی کا حکم نہیں دیا کرتے تھے اور برے کاموں سے منع نہیں کیا کرتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں نیکی کی تلقین تو کرتا تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برائی سے منع تو کرتا تھا لیکن خود اس کا ارتکاب کر لیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے۔ یعنی اپنے موجودہ گناہوں سے باز آ جاؤ اور رحمت کرنے والے، محبت کرنے والے رب کے آگے توبہ کرو، کیونکہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر اتنا زیادہ رحم کرنے والا ہے کہ ماں بھی اپنے بچے پر اس قدر شفقت نہیں کر سکتی۔ وہ قابل محبت ہے کیونکہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے، خواہ کتنے ہی برے اور تباہ کن گناہوں کے بعد توبہ کرے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ہر طرح سے خیر خواہی کی، انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ خیر و برکت یاد دلائی اور برائیوں سے روکا، مگر قوم نے ماننے کی بجائے آپ کو سنسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں دی۔ یہ وہی بات ہے جو قریش کے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردے میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، سو تم اپنا کام کرو اور ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ قوم کے خلاف آپ کی مدد کرے اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے، اے پروردگار ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی دعا رد نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زمین لرزنے لگی، شدید زلزلہ آ گیا جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں پرواز کر گئی، ان کے بے جان لاشیں بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، ان میں جان رہی نہ حرکت۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی طرح کی سزائیں دی اور کئی طرح کے عذاب ان پر نازل کیے کیونکہ وہ بری عادتوں میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا زلزلہ مسلط کیا جس سے وہ بے حس و حرکت ہو کر رہ گئے اور ایسی چیخ کا عذاب بھیجا کہ تمام آوازیں خاموش ہو گئیں اور ایسے بادل کا سایہ کیا جس سے ہر طرف آگ کے انگارے برسنے لگے۔ اس سزا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں تو ان لوگوں نے اس شعیب کو جھٹلایا، پس سائبان والے دن کے عذاب نے ان کو آ پکڑا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان پر سخت گرمی مسلط ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے 7 دن ہوا روک لی، گرمی کی شدت پانی سے کم ہوتی نہ سائے سے اور نہ تہخانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے، اچانک ان پر ایک بادل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی سے تسکین حاصل ہو۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز گونجی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بستے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، سو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں۔